بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم تابع بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد وآل محمد صلوات وارث اعلیٰ یوسف زہرا امام حسین علیہ السلام کے ظہور میں تاجیل کے لیے بھی بلندر صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنة للمؤمنین والنار للمنافقین. الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب واولادہ المعصومین. الحمد للہ الذی جعلنا من الباقین علی سید الشہداء واولادہ واصحابہ المظلومین. الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی رسولہ الکریم شفیع المذنبین انیس الغریبین رحمۃ للعالمین. اعنی العبد المؤید الرسول المسدد المحمود الاحمد المصطفى الامجد ابا القاسم محمد ثم الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المظلومین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائهم الملعونین من یوم عداوتهم الی قیام یوم الدین وبعد یوم الدین. اما بعد فقال سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن يعمل مثقال ذرة خیرا یرہ ومن يعمل مثقال ذرة شرا یرہ. صلوات. سامعین گرامی، ایک مسلمان ایک مومن وہ معاد اور قیامت کا عقیدہ رکھتا ہے، اور قیامت پر جس کا عقیدہ نہیں ہے وہ مومن نہیں ہے. قرآن مجید میں قیامت کے بہت سارے نام ہیں. یوم الدین بھی اسے کہا گیا، یوم الحساب بھی کہا گیا، روز جزا بھی اسے کہتے ہیں، یوم حسرت بھی کہا گیا، یوم ندامت بھی کہا گیا. کوئی شک نہیں، مرنا ہے، مرنے کے بعد پھر ایک دن آنا ہے جب اللہ کی بارگاہ میں سب نے پھر حاضر ہونا ہے. اور اللہ پاک یہ جو میں نے 2 آیات آپ کے سامنے پڑھی ہیں، اس میں پروردگار ارشاد فرما رہا ہے وَمَن يَعْمَلْ، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ انسان کی تربیت کے لیے یہ کافی ہے کہ اگر ان 2 آیات میں ہم غور کریں
اور باقاعدہ روایت موجود ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کے درمیان تشریف فرما تھے۔ ایک اعرابی آیا اور ناکہ پہ سوار ہو کے اور آ کے ناکہ پہ بیٹھے بیٹھے ہی سرکار کو سلام کیا۔ سرکار نے سلام کا جواب دیا، عرض کرتے یا رسول اللہ میں دور سے آیا ہوں، میرا سفر طولانی ہے اور تھوڑا سا وقت ہے میرے پاس، تو یا رسول اللہ آپ مجھے اسلام سمجھا دیں کہ دین اسلام ہے کیا، روح اسلام سے مجھے آشنا کر۔ تو سرکار نے انہی دو آیات کی تلاوت فرمائی، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ۔ اللہ فرماتا ہے اس نے ذرہ برابر خیر اور نیکی کو انجام دیا۔ ذرہ پتہ کسے کہتے ہیں؟ یہ اگر کبھی روشن دان سے روشنی آ رہی ہو، سوراخ سے کوئی روشنی آ رہی، اس روشنی میں لاکھوں کروڑوں ذرات نظر آتے ہیں، یہاں بھی ہیں لیکن اس وقت نظر نہیں آ رہا، وہ ذرہ ہے، ذرہ اتنی ساری بھی خیر اور نیکی کوئی انجام دے گا تو اللہ فرماتا ہے قیامت کے دن وہ نیکی کو اس کے سامنے وہ دیکھے گا اپنی نیکی کو۔ اور وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور ذرہ برابر اگر کسی نے شر کو انجام دیا، گناہ برائی کو انجام دیا، تو وہ شر بھی قیامت کے دن اس کے سامنے۔ سرکار نے دو آیات کی تلاوت کی تو وہ عربی صحابی عرض کرتا ہے یا رسول اللہ واقعا ایسا کہ ذرہ برابر خیر اور ذرہ برابر شر وہ بھی قیامت کے دن سامنے آئے گا۔ فرمائی وعدہ پروردگار، تو عرض کرتا ہے بس یا رسول اللہ اب میں سمجھ گیا کہ اسلام کیا ہے۔ ناکہ پلٹایا، واپس چلا، خدا حافظ یا رسول اللہ۔ بعض صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ عجیب شخص تھا، اسلام سیکھنے آیا تھا، دو آیات سن کے واپس چلا گیا۔ فرمایا خبردار اس کے بارے کچھ نہیں کہنا، عاد فقیہن، یہ فقیہ بن کے لوٹ گیا۔ سامعین گرامی، اولین آخرین جمع ہوں گے، بدو کائنات سے ختم کائنات تک کی تمام مخلوقات، جن و بشر سب کٹھے۔ پھر انسانیت جو ہے وہ قیامت کے دن کئی گروہوں میں بٹ جائے گی، اللہ کی طرف سے منادی، پھر گروہ گروہ پکارے جائیں گے۔ موضوع بڑا مفصل طولانی ہے، لیکن دو چار گروہوں کا ذکر میں آج کرتا ہوں۔ آپ ایک صلوات سارے بلند آواز مثلا ایک آواز آئے گی، منادی پروردگار ندا کرے گا این الصابرون، صبر کرنے والے کہاں ہیں؟ صابر، صابروں کا گروہ بلایا جائے گا۔ اور یاد رکھیے میرے دوستو، اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں صبر کرنے والوں کے لیے بشارت دی ہے۔ تھوڑی سی آواز اس کی کھولو، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ اے میرا محبوب، صبر کرنے والوں کو تم جنت کی بشارت دے دو۔ اور صبر کرنے والے صابر ہیں کون؟ الذین یقولون، جو یہ کہتے ہیں کہ انا للہ، ہم اللہ کی ملکیت ہیں، اللہ ہمارا مالک ہے، وانا الیہ راجعون، اور پھر اسی اللہ کی بارگاہ میں ہم لوٹنے والے ہیں۔ بشارت ان کے مولا علی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الصبر علی ثلاثۃ اقسام، صبر کی تین قسمیں ہیں۔ الصبر علی الطاعہ، ہمارے ذہنوں میں صبر کا ایک ہی مفہوم ہے، مولا امیر فرماتے ہیں صبر تین طرح کا ہوتا ہے۔ الصبر علی الطاعہ، اطاعت خدا پر صبر کرنا۔ یہ سردیوں کی نمازیں، یہ گرمیوں کے روزے، یہ خمس و زکوٰۃ کی ادائیگی، یہ حج بیت اللہ کا فریضہ، یہ معاملات
صبر کے بغیر طے نہیں ہوتے۔ بات سمجھ آ رہی ہے یا نہیں آ رہی؟ تو مولا امیر المومنین گویا فرما رہے ہیں کہ جو مطیع خدا ہے وہ صابر ہے، اور جو صابر ہوتا ہے وہی اللہ کی اطاعت کرتا ہے۔ دوسری قسم صبر کی، الصبر عن المعصیہ، اللہ کی معصیت اور نافرمانی سے بچنا، اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانی سے بچانا اور روکنا، یہ صبر ہے۔ گناہ کرنے کے سارے لوازمات موجود ہوں اور پھر انسان گناہ کی طرف قدم نہ بڑھائے، وہ صابر ہے۔ اور تیسری قسم ہے الصبر علی المصیبہ، کوئی مصیبت آ جائے اس پر صبر کرنا، صابروں کے لیے پھر جزا ہے۔ ایک دوسرا گروہ بلایا جائے گا، این الرجبیون، رجبی۔ وہ رجبی کون ہے؟ معصوم نے فرمایا ماہ رجب کا احترام کرنے والے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص ماہ رجب کا، چونکہ آپ جانتے ہیں ماہ رمضان کے روزے تو واجب ہیں، شعبان رجب کے مستحب ہیں، ویسے مستحب روزہ کبھی بھی رکھا جا سکتا ہے سارے سال کے، سوائے ان ایام کے جن کا روزہ رکھنا شریعت نے حرام قرار دیا۔ یوم العیدین کو روزہ شریعت نے حرام قرار دیا۔ فرمایا جس شخص نے بھی ماہ رجب کا ایک روزہ بھی رکھ لیا وہ رجب کا احترام کرنے والوں میں شامل ہو گیا، اور قیامت کے دن جب پکارا جائے گا نا کہ رجبیون کہاں ہیں، تو یہ بھی اٹھ کے لبیک کہتا ہوگا۔ ان کے لیے بھی رب کی طرف سے خاص عنایات۔ پھر ایک گروہ، ایک آواز آئے گی، این الصدود لاولیائی، میرے اولیاء اور میرے دوستوں کا راستہ روکنے والے کہاں ہیں؟ اولیاء خدا کو اذیتیں پہنچانے والے، اللہ کے دوستوں کو دکھ دینے والے، وہ کہاں؟ اسی طرح سے آج صرف دو گروہوں پہ میں ذرا تفصیل سے بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ ایک آواز آئے گی، این الظلمۃ وعوانہم، اللہ کی طرف سے منادی پکارے گا ظالم کہاں ہیں اور ظالموں کے مددگار کہاں ہیں۔ یہ لفظ ظلم اور لفظ ظلم کے جو مشتقات ہیں 300 بار اس سے بھی زیادہ مرتبہ یہ قرآن میں ذکر آیا۔ ظالم کے بارے میں اللہ پاک نے واضح فرمایا، الا لعنۃ اللہ علی الظالمین، خدا فرماتا ہے ظالم پر اللہ کی، بولو نا یار، رب فرما رہے جو ظالم ہے اس پر اللہ کی، ظالم پہ اللہ نے لعنت کی، رب نے ظالم پر لعنت کی۔ اور اگلی بات بھی سنو، آقا کی حدیث پڑھتا ہوں، سرکار نے یہ فرمایا من تأسم ان یلعن من لعنہ اللہ فعلیہ لعنت اللہ، جس پر اللہ نے لعنت کی ہو اس پر لعنت کرنے کو کوئی گناہ سمجھے تو اس پر بھی اللہ کی لعنت۔ جو ہے ہی لعنتی، جس پہ اللہ کی لعنت ہو تو پھر اس پہ سب کی لعنت۔ توجہ ہو رہی ہے نہیں ہو رہی؟ تو کربلا میں جو آل رسول مارے گئے وہ ظالم نہیں تھے؟ بولو یار، تو ظالموں پہ تو اللہ لعنت کر رہا ہے، وہ بھی مسلمان ہیں جو ظالموں کا دفاع کر رہے ہیں۔ صلوات پڑھو۔ میں نے کل بھی شاید کہا نہیں کہا، سوشل میڈیا اب تو ہر چیز آپ کے ہاتھ میں ہے۔ کتنے نسل یزید سے تعلق رکھنے والے
آج بھی وہ اب دیکھ لیں یزید کا دفاع کر رہے ہیں۔ ایک حرام زادہ کہہ رہا ہے جب تک یزید کو شیعہ صحابی نہیں مانیں گے اس وقت تک ہماری جنگ ان سے جاری رہے گی۔ تو جن صحابہ نے یزید کو نہیں مانا ان کے لیے کیا کروں؟ 1000 درجے خوبصورت بات کی تھی مولانا مودودی نے، وہ وائرل ہے سوشل میڈیا میں۔ وہ کہتے تھے مسئلہ یہ نہیں ہے کہ امام حسین نے یزید کی بیعت کیوں نہیں کی، صحابہ نے بیعت کر لی، بعض صحابہ نے بیعت کر لی، امام حسین نے نہیں کی۔ وہ فرماتے تھے مسئلہ یہ نہیں ہے کہ صحابہ نے کیوں کی اور حسین نے کیوں نہ کی، وہ کہتے تھے جب امام حسین نے نہیں کی تو صحابہ نے کیوں کی۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ جب رسول کا بیٹا بیعت کے قابل نہیں سمجھ رہا تو پھر باقی مسلمانوں کو کیا حق پہنچتا ہے کہ ایک شراب خور، ایک زناکار، ایک فاسق و فاجر کی بیعت کرتے ہیں۔ اللہ کی رضا خیر دے۔ اللہ لعنت اللہ علی الظالمین، یہ قائد۔ پھر ایک مقام پہ فرماتا ہے انہ لا یفلح الظالمون، قرآن کہتا ہے ظالم کبھی فلاح نہیں پائے گا، ظالم کبھی کامیاب نہیں ہوگا۔ پھر ایک مقام پہ فرماتا ہے ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ظالموں کو ہدایت بھی نہیں کرے گا، اللہ ظالم کو ہدایت بھی نہیں کرتا۔ یہ قابل ہدایت گروہ نہیں ہے، نہ ظالم بننا نہ ظالم کے مددگار بننا۔ مولا امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے جو بوقت شہادت وصیت فرمائی جناب حسنین کریمین کو، اس میں کیا فرمایا تھا؟ کونا للظالم خصما وللمظلوم عونا۔ یہ وصیت بظاہر مولا کی اولاد کے لیے تھی، لیکن در حقیقت مولا کی یہ وصیت قیامت تک آنے والے ہر اس فرد کے لیے ہے جو علی کا شیعہ کہلانے پہ فخر کرتا۔ اے بیٹا، ظالم کے دشمن رہنا، مظلوم کے مددگار رہنا، مظلوم کے مددگار رہنا۔ حاکم شام نے ایک خط لکھا تھا مولا علیہ السلام، اس خط میں یہ لکھا تھا کہ یا علی آپ کو وقت بھول گیا جب آپ کے گلے میں رسی ڈالی ہوئی تھی اور بیعت کے لیے گھسیٹ کے لے جا رہے تھے۔ عالم اہل سنت ابن ابی الحدید معتزلی نے شرح نہج البلاغہ میں تفصیل سے لکھا ہے، وہ خط بھی جو ادھر سے آیا نہج البلاغہ میں وہ خط ہے جو مولا علی علیہ السلام نے جواب دیا ہے۔ اس جواب کو پڑھیے، ایک جملہ سنانے لگا۔ مولا امیر نے لکھا وَلَقَدْ قُلْتَ إِنِّي يُقَادُ كَمَا يُقَادُ الْجَمْلُ الْمَخْشُوشُ حَتَّى أُوَائِيَ۔ حاکم شام جہاں تک تو نے یہ لکھا کہ جس طرح اونٹ کے ناک میں نکیل ڈال کے اس کو گھسیٹا جاتا ہے، اسی طرح مجھے گھسیٹا جا رہا تھا، کھینچا جا رہا تھا تاکہ مجھ سے بیعت لی جائے۔ لعمر اللہ لقد اردت ان تزوم فمدحت وان تفضى فافتضحت۔ اے معاویہ تو یہ بات لکھ کے چاہتا تھا علی کی مذمت کرنا، لیکن تو نے تو علی کی تعریف کر دی۔ تو میری مذمت کرنا چاہتا تھا لیکن تو نے تو میری تعریف کر دی۔ علی کو اپنی رب کی قسم ہے، یاد رکھ ما من غزازت علی المسلم یکون مظلوما۔ معاویہ، مسلمان کے لیے ظالم ہونا عیب ہے، مظلوم ہونا عیب نہیں ہے۔ اور تو نے اقرار کر لیا علی مظلوم تھا، علی ظالم نہیں تھا۔ بڑی سخت منزل ہے خدا کے لیے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ایک صحابی تھے صفوان بن مہران جمال۔ جمال تو ان کا پیشہ تھا، جمل سے جمال، جمل کو تو سارے ہی جانتے، صرف جمل کو نہیں جانتے تو جنگ جمل کو تو جانتے۔ جمل اونٹ کو کہتے ہیں۔
پرانے زمانے میں جب یہ اونٹ خچر کا زمانہ تھا تو لوگوں نے اونٹ رکھے ہوتے تھے، یہ ان کا اس زمانے میں کاروبار تھا، کرائے پہ دیتے تھے، قافلے جاتے تھے مال برداری کے لیے سفر. تو صفوان نے بھی اونٹ رکھے ہوئے تھے. ہارون عباسی، ہارون رشید دنیا جسے کہتی ہے، وہ حج کے لیے تیار ہوا. صفوان سے معاملہ ہوا، کرایہ طے ہو گیا. اب ظاہر ہے وقت کا بادشاہ لاؤ لشکر ساتھ چلتے تھے. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو اطلاع ہوئی. امام علیہ السلام نے صفوان سے فرمایا، صفوان میں نے سنا کہ تو نے اپنے اونٹ ہارون کو دیے. اچھا عرض جی آقا ہارون حج پہ جا رہا ہے. تو مطلب یہ تھا کہ میں نے کسی گناہ کے لیے تو نہیں دیے، وہ حج پہ جا رہا ہے. والوں نے فرمایا ٹھیک ہے ہارون حج پہ جا رہا ہے، لیکن یہ بتا یہ تو تیری تمنا ہے نا ہارون حج کے لیے جائے، پھر چند مہینوں کے بعد حج کر کے خیریت سے سلامتی سے واپس آئے، یہ تیری تمنا ہے؟ کہتا مولا یہ تو ظاہر تمنا ہے. اگر ہارون واپس ہی نہ لوٹا خیریت سے تو پھر کرایہ تو کون دے گا میرے اونٹوں کا کرایہ؟ اب سنیے مولا نے فرمایا صفوان تو نے یہ نہ سوچا کہ ظالم کی زندگی کی تمنا کرنا بھی گناہ ہے. ظالم کی زندگی کی خواہش دل میں رکھنا بھی حرام ہے اور یہ بھی گناہ ہے. بڑا باریک معاملہ ہے، بڑا باریک معاملہ. ولاد سورہ مبارکہ ہود، جاؤ قرآن اٹھا کو اس دن بھی شاید میں نے سنائی آیت. اللہ فرماتا ہے وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ. ظالموں کی طرف جھکاؤ بھی پیدا نہ کرنا، ظالم کے لیے اپنے دل میں نرم گوشہ نہ رکھنا، ظالم کے حامی نہ بننا، ظالم کی طرف مائل نہ ہونا، ورنہ جہنم کی آگ تمہیں بھی اپنی لپیٹ میں لے گی. ظالم بننا نا تو گناہ ہے ہی ہے، ظالم کے طرفدار بھی نہ بنو، ظالم کے حامی بھی نہ بنو، مظلوم کے حامی بنو. اپنی زندگی میں یہ اصول بناؤ. کربلا یہی سکھاتی ہے، ظالم کے خلاف قیام کرو، مظلوم کے مددگار بنو. قرآن کی تعلیم یہ ہے، محمد و آل محمد کا جو فرمان ہے وہ بھی یہی ہے، مظلوم کے طرفدار بنو، ظالم کے طرفدار نہ بنو. ایک صلوات پڑھو محمد و آل. توجہ ہے میرے محترم سامنے. امیر المومنین فرماتے اتقوا الظلم فإنہ ظلمات یوم القیامہ. کسی پہ ظلم نہ کرو، دنیا میں کیے جانے والا ظلم قیامت کے دن ظلمات میں بدل جائے. حدیث قدسی کا جملہ ہے. میں بڑی معذرت کے ساتھ ایک بات اور بھی کر دوں. ہمارے معاشرے میں یہ جو پنجاب کا معاشرہ، مرد بیوی کو مار کے بڑا مرد بنتا ہے، مردانگی دکھاتا ہے. سرکار نے فرمایا تھا اوصیکم بالضعیفین. سرکار کا خطبہ حجت الوداع بڑا معروف خطبہ ہے، اس میں بھی فرمایا اور مقامات بھی فرمایا میں تمہیں دو کمزور طبقوں کے متعلق وصیت کرتا ہوں. دو کمزور طبقے کون سے؟ بچے اور عورتیں. فرمایا خبردار ان پہ ظلم نہ کرنا، ان سے زیادتی نہ کرنا. ہمارے معاشرے میں شوہر حق سمجھتا ہے بیوی کو مارنا، حرام ہے، تمہیں قطعاً اجازت نہیں ہے. تم نے شادی اس لیے نہیں کی کہ تمہیں ظلم کی اجازت دی جائے. بیوی پہ ہاتھ اٹھانا حرام ہے، مارنا حرام ہے. میں مذہب اہل بیت کی بات کرتا ہوں. حدیث قدسی پہلے سن لیں پھر میں وضاحت کرتا ہوں، مسئلہ سمجھاتا ہوں. اللہ پاک فرماتا ہے بے عزتی و جلالی لا یجوزنی ظلم ظالم ولو کفن بکفن. اللہ فرماتا ہے اس دنیا میں اگر کسی نے کسی کے ہاتھ پر از راہ ظلم و زیادتی یوں ہاتھ بھی مارا ہوگا، رب فرماتا ہے مجھے عزت و جلال کی قسم قیامت کے دن اس کا بھی بدلہ دینا ہوگا.
فمن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ. دینا مذہب اہل بیت کی تعلیمات کیا ہیں؟ بیوی کو، بچے کو، شاگرد کو، کسی کو بے گناہ کو تھپڑ مارا اور چہرے کی جلد سرخ ہو گئی، 1.5 مسکال سونا دیت واجب ہے. ورم آ گیا، سوزش ہو گئی، 3 مسکال سونا دیت واجب ہے. اور ایسی ضرب لگی کہ جلد سیاہ ہو گئی، 6 مسکال سونا دیت واجب ہے. کیا بنے؟ رب تو اتنا سارا بھی ظلم برداشت. بڑی 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 حساس منزل ہے، حساس. کر بیٹھو کسی کے حق میں ظلم تو ابھی موقع ہے، ابھی فرصت ہے. توبہ کا دروازہ بھی کھلا ہے. جس کے حق میں زیادتی کی ہے جاؤ اس سے معافی مانگو اور اس کو راضی کرو. وہ اپنا حق معاف کرے گا تو رب کرے گا، ورنہ معافی نہیں ہے. صلوات پڑھو محمد. این الظالمۃ واعوانہم، ظالم کہاں ہیں اور ظالموں کے مددگار کہاں ہیں؟ نواننا ساتھی. اور کربلا ہمیں یہی سکھاتی. امام حسین علیہ السلام کا یہی درس ہے. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. اور جس امام کے آپ ماننے والے ہیں، جس امیر المومنین کے آپ شیعہ ہیں، ان کا فرمان سنو نہج البلاغہ سے. مولا امیر المومنین نے فرمایا واللہ لو اوتیت الاقالیم سبعۃ بما تحت افلاکها علی ان اعصی اللہ فی نملۃ اسلبها جلب شعیرۃ ما فعلت. کائنات قربان کر دوں، کائنات. آیت اللہ تہرانی انہوں نے اپنی کتاب میں ایک واقعہ لکھا. صلوات پڑھیں ذرا سا. کہتے ہیں میں امریکہ گیا، وہاں پہ جو میرے ایرانی میزبان تھے انہوں نے میری ملاقات ایک امریکی نوجوان سے کروائی اور اس کے بارے میں بتایا کہ یہ اسلام قبول کر چکا ہے اور عیسائیت مسیحیت چھوڑ چکا ہے اور تشیع قبول کر چکا ہے. تو میرے لیے ایک بڑی خوشگوار دلچسپی بھی تھی، حیرت بھی تھی. تو میں نے اس سے پوچھا دیکھیے جب عقیدے میں کوئی انقلاب آتا ہے، زندگی میں کوئی انقلاب آتا ہے تو کوئی نہ کوئی ٹرننگ پوائنٹ تو ہوتا ہے، کوئی موڑ آتا ہے جس وجہ سے. تو میں نے پوچھا کہ تم اسلام کی طرف راغب کیسے، کون سی بات نے تجھے متاثر کیا؟ تو کہتا ہے صرف 5 منٹ انتظار کریں، آپ کے سوال کا جواب دیتا ہوں. اٹھ کے گھر گیا اور گھر سے نہج البلاغہ انگریزی ترجمہ اٹھا کے لے آیا. نہج البلاغہ اس کا جو انگلش ترجمہ تھا وہ اٹھا کے لے آیا اور اس نے وہاں ایک نشانی رکھی ہوئی تھی، ایک صفحہ، تو وہاں سے اس نے نکالا. وہ نشانی جہاں رکھی ہوئی تھی وہ یہ جگہ تھی جو میں اب پڑھنے لگا ہوں. مولا علی علیہ السلام کے ایک فرمان پہ اس نے انگلی رکھی. وہ فرمان یہ کہتا ہے یہ جو امیر المومنین کا جملہ میں نے پڑھا، اس جملے نے مجھے متاثر کیا، اس جملے سے میری تحقیق شروع ہوئی. اس جملے کے پڑھنے کے بعد میں نے اسلام کی حقانیت کو سمجھا، میں نے علی ابن ابی طالب کی حقانیت کو سمجھا اور میں نے اسلام کو قبول کیا. وہ جملہ یہ تھا امیر المومنین کا. علی مولا فرماتے ہیں واللہ لعطیت الاقالیم سبعۃ بما تحت افلاکها. علی مولا فرماتے ہیں خدا کی قسم یہ 7 اقلیم علی کو دے دیے جائیں، یہ 7 آسمان اور زمینیں، یہ ساری کائنات علی کے حوالے کی جائے صرف اس ایک کام کے بدلے کہ میں چونٹی کے منہ سے جو کا چھلکا چھین لوں. فرمایا میں 7 اقلیم ٹھکرا دوں گا، اتنا سا ظلم کرنے کے لیے تیار ہے. میں کائنات ٹھکرا دوں گا، اتنی ساری اللہ کی نافرمانی کرنے کے لیے تیار نہیں. اور اس کے بعد کیا خوبصورت جملہ فرمایا، مال علی ونعیم یفنا ولذۃ لا تبقى
فنا ہونے والی نعمتوں سے علی کا کیا واسطہ اور مٹ جانے والی لذتوں سے علی کا کیا واسطہ۔ اس دنیا کی خاطر، اس دنیا کی خاطر چونٹی کے منہ سے جو کا چھلکا چھین، ہائے او شیعان علی، مولا تو کائنات ٹھکرا دیں اور چونٹی کے منہ سے جو کا چھلکا نہ چھینے۔ شیعان علی ہو، کسی کا حق نہ کھانا، کسی کے حق پہ ڈاکہ نہ ڈالنا، کسی یتیم کے منہ سے نوالا نہ چھیننا، کسی بیوہ کے حق پہ قبضہ نہ کرنا، کسی کمزور کے حق پہ ڈاکہ نہ ڈالنا۔ مولا امیر المومنین نے ارشاد فرمایا، سرکار کی حدیث ہے، افحش الظلم ظلم الضعیف، بدترین ظلم وہ ہوتا ہے جو کسی کمزور پر ظلم کیا جائے، وہ بدترین ظلم۔ نہ کرنا کسی پہ ظلم، رہ جائے گی دنیا ادھر، کچھ نہیں جائے گا تیرے ساتھ تیری نیکی، تیرا عمل، تیرا کردار جائے گا، یہ زمینیں بھی ادھر رہ جائیں گی، تیرے محل ماڑیاں بھی ادھر رہ جائیں گے، کوئی شے ساتھ نہیں جائے گی۔ جینا کتنا ہے؟ 60 سال جی لو گے، 70 سال جی لو گے، 80 سال جی لو گے، کتنا جیو گے؟ مولا فرماتے ہیں فنا ہونے، یہ ساری فنا ہونے والی نعمتیں ہیں، یہ سب چیز فنا ہونے والی ہے۔ ان فنا ہونے والی نعمتوں کے لیے آخرت برباد کرو گے، کسی کا حق غصب کرو گے، کسی کا حق کھا جاؤ گے۔ اللہ رب العزت حدیث قدسی میں ارشاد فرماتا ہے، اگر کوئی میرا بندہ کسی دوسرے بندے کا حق کھا کے میری بارگاہ میں آ جائے اور وہ نمازیں پڑھتا رہے، سجدے کرتا رہے، انی العنہ دائما ابدا، جب تک صاحب حق کا حق نہ لوٹائے میں اللہ بھی اس پہ لعنت کرتا رہا۔ ظالم نہ بن۔ امام حسین علیہ السلام نے میدان کربلا میں امام سجاد علیہ السلام کو وصیت کی، امام سجاد علیہ السلام نے بوقت شہادت امام محمد باقر علیہ السلام کو وصیت کی، ایاک والظلم من لا یجد علیک ناصرا الا اللہ، کسی ایسے پر ظلم نہ کرنا جس کا اللہ کے سوا کوئی مددگار نہ ہو، کسی ایسے پر ظلم نہ کرنا جس کا اللہ کے سوا کوئی مددگار ہو، سب رہ جائے۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ایک صلوات پڑھیے سارے حضرات۔ ایک یہ گروہ جسے آواز دی جائے گی، ایک اور گروہ این الزوار قبر الحسین، منادی ندا کرے گا قبر حسین کی زیارت کرنے والے کا، زائرین قبر حسین کا۔ امام علیہ السلام کا فرمان ہے، جو شخص رسول اللہ کے ساتھ صلہ رحمی کرنا چاہتا ہے کربلا جا کے رسول کے بیٹے کی قبر کی زیارت کرے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، لیس من ملک مقرب ولا نبی مرسل الا وهو يسأل اللہ تعالی ان یزور قبر الحسین، کوئی ملک مقرب ایسا نہیں ہے اور کوئی نبی مرسل ایسا نہیں ہے جو اللہ سے زیارت حسین کی دعا نہ کرے، دعا نہ کرتے۔ اور امام صادق علیہ السلام نے فرمایا تھا، شیعو نمک کے ساتھ روٹی کھا لینا، میرے جد مظلوم کی زیارت کو ترک نہ کرنا، میرے جد کی زیارت کو ترک نہ کرنا۔ اللہ جانتا ہے، آقا کی حدیث ہے، قیامت کو جب ندا دی جائے گی پکارا جائے گا کہ زائرین قبر حسین کہاں۔ اچھا ایک حدیث اور سن لیں، امام نے فرمایا، بالغنی ان اناسا من شیعتنا تمر علیہم السنہ والسنتان ولا یزورون قبر الحسین۔ فرمایا امام نے کہ مجھے یہ اطلاع ملی ہے، مجھ تک یہ بات پہنچی ہے کہ ہمارے شیعوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں کہ سال سال گزر جاتا ہے، 2 سال گزر جاتے ہیں اور قبر حسین کی زیارت کے لیے نہیں جاتے۔ توجہ کر، فرمایا ہمارا شیعہ ہو، امام حسین کا عزادار اور پیروکار ہو اور سال 2 سال اپنے مولا کی زیارت کے لیے نہ جائے۔
بیت اللہ کے حج کے بعد افضل ترین عمل زیارت قبر حسین. کھڑے ہو جائیں گے زائرین. منادی پوچھے گا کیوں گئے تھے کربلا؟ مالک تیری رضا کی خاطر، تیری راہ میں امام حسین نے جان قربان، رسول اللہ کی خوشنودی کی خاطر رسول کے بیٹے کی قبر کی زیارت کرو، علی و زہرا کی خوشنودی کی خاطر. اللہ اکبر. اب ارشاد ہوگا جنت کے 8 دروازے ہیں نا، ان میں سے ایک دروازے کا نام ہے باب الحسین. یہ دعا کا جملہ سنتے ہو نا، اللہم ادخلنا الجنۃ من باب الحسین. یہ مجلس بھی آیت اللہ العظمیٰ آغا بہجت نے، محمد تقی بہجت نے کیا خوبصورت جملہ فرمایا تھا. انہوں نے فرمایا تھا جب مجلس اعزاء میں جا رہے ہو نا تو کوئی پوچھے کہاں جا رہے ہو تو یہ نہ کہو مجلس میں جا رہا ہوں، یہ کہو میں کربلا جا رہا ہوں، تو کہو میں کربلا جا رہا ہوں. سامعین گرامی، رب کی طرف سے ارشاد ہوگا زائر امام حسین علیہ السلام بروز قیامت صرف کوثر پینے والوں میں شامل نہیں ہوگا، کوثر پلانے والوں میں شامل ہوگا. ایک ایک زائر امام حسین کو اللہ حق کے شفاعت عطا کرے گا، 50 گناہگاروں کی شفاعت کرے گا زائر قبر حسین. لیکن شرط صرف ایک ہے کہ وہ زیارت حسین معرفت والی زیارت. ہم تو قبر کی زیارت کریں گے، لشکر یزید نے تو فرزند رسول کو سامنے سے دیکھا ہے. معرفت والی زیارت، معرفت والی. اللہ ہر مومن کو نصیب کرے اور جب تک زندگی رہے بار بار نصیب کرے. ایک صلوات پڑھ دو محمد والے. ایک اور ندا آئے گی، این من حارب اللہ و رسولہ، اللہ اور اللہ کے رسول سے جنگ کرنے والے کہاں ہیں؟ کہاں ہیں وہ لوگ جنہوں نے دنیا میں اللہ سے جنگ کی اور اللہ کے رسول سے جنگ کی؟ وہ خدا و رسول کے ساتھ جنگ کیا ہے؟ کچھ لوگ ہیں حدیث میں سرکار نے جن کے بارے میں فرمایا جو یہ عمل کرتا ہے وہ اللہ کے ساتھ جنگ کرتا ہے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من حلف الیمین وهو يعلم انه كاذب فقد بارز اللہ. سرکار فرماتے ہیں کہ جو بندہ جھوٹی قسم کھائے، جھوٹی قسم اٹھائے، جانتا ہو کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں، وہ اللہ کو جنگ کے لیے للکار رہا ہے، وہ اللہ کو جنگ کے لیے بلا رہا ہے. جھوٹی قسم کھانے والا. اور یہاں تو سارا معاملہ لیجیے. پروردگار تیرا کروڑ کروڑ شکر ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ ثم الحمدللہ. میں اپنی اتنی زندگی میں اللہ نے مجھے تھانے کچہری سے بچائے رکھا. اللہ ہر مومن کو بچائے رکھا ایمان سے. میں تھانہ کچہری کا کلچر جانتا ہی نہیں کہ کیا ہے. مجھے ایک بار بتایا گیا تو میں حیران ہو گیا. کسی نے بتایا کہ عدالت میں جب کبھی کوئی قسم کھانے کی وہ ہوتی ہے نا، جی ہاں جی وکیل بہتر جان، کوئی مرحلہ جب آتا ہے نا جہاں قسم کھانی ہوتی ہے تو کہتے ہیں وہاں پیسے لے کے لوگ قسم کھانے والے کھڑے ہوتے، جھوٹی قسمیں کھانے والے پیسے لے کے کھڑے ہوتے. تو بھائی یہاں تو جو انصاف کی کرسی پہ بیٹھا ہے وہ پیسے لے کے ظالم کے حق میں فیصلہ کر دیتا ہے، باقی کیا رہے نہیں ہو رہا. ہاں جی، شریفوں کی حکمرانی میں ایک جملہ بڑا مشہور ہوا تھا، وائرل ہوا تھا. وہ کہتا ہے وکیل نہ کرو سیدھا جج ہی کر لو. سلوات تو پڑھو سارے.
پھر بھی صلوات پڑھ دیں. آقا فرماتے ہیں جو جھوٹی قسم کھاتا اور پتہ ہے کہ میں جھوٹی قسم کھا رہا ہوں، وہ اللہ کو للکار رہا ہے جنگ کے لیے. ایک تو یہ خدا سے جنگ ہے. دوسرا سرکار دو عالم نے ارشاد فرمایا آکلۃ الربا، سود خور، سود کھانے والا اللہ سے جنگ کرے. احل اللہ البیع وحرم الربا، رب نے قرآن میں فیصلہ کر دیا کاروبار بیع و شراء یہ حلال ہے، سود حرام. اور سرکار نے فرمایا لعن اللہ الربا، لعن اللہ آکل الربا وموکلہ وکاتبہ وشاہدیہ. 4 طبقوں کے پر اللہ نے لعنت کی ہے. رسول اللہ فرماتے ہیں سود کھانے والے پر، سود کے معاملے میں وکیل بننے والے پر، سود کا کاروبار سودا وہ لکھنے والے پر، وہ جو تحریر لکھی جاتی ہے لکھنے والے پر بھی اللہ کی لعنت، اور اس سودی معاملے پر گواہ بننے والوں پر بھی اللہ کی لعنت. سود خور. اللہ اللہ کیا بنے. ہماری تفسیر نور الثقلین میں اور میزان الحکمت میں امام علیہ السلام کی ایک حدیث ہے درہم الربا اعظم عند اللہ من 70 زنیہ بذات محرم. امام فرماتے ہیں 1 درہم سود کا جو کھائے، کتاب کا حوالہ میں نے دے دیا تفسیر نور الثقلین، 1 درہم سود کا کھانے والا کعبۃ اللہ میں ماں بہن بیٹی کے ساتھ 70 مرتبہ زنا کرنے سے بھی زیادہ گناہگار. 1 درہم سود کا کھانے والا سود خور. امام صادق علیہ السلام کا ارشاد معاشرے کے نظام کو تباہ کر کے رکھ دیتا ہے یہ سود کا نظام. اور کون ہے اللہ اور اللہ کے رسول سے جنگ کرنے والے؟ زیارت جامع کبیرہ، امام علی نقی علیہ السلام کی زیارت، تعلیم کردہ زیارت. امام نے کیا فرمایا؟ زیارت میں جملہ ہے السلام کی زیارت، تعلیم کردہ زیارت. امام نے کیا فرمایا؟ زیارت میں جملہ ہے من حاربکم فقد حارب اللہ. اے اہل بیت رسول، جس نے آپ سے جنگ کی اس نے اللہ سے جنگ. اہل رسول سے جنگ اللہ سے جنگ، اہل بیت سے جنگ اللہ سے جنگ ہے. ابن مغازلی عالم اہل سنت نے اپنی کتاب میں یہ حدیث ذکر کی، اور شیعہ علماء نے تو لکھا ہی لکھا. سرکار نے مولا علی علیہ السلام کو بھی خطاب کر کے فرمایا تھا یا علی حربوں کا حربی و سلموں کا سلمی. یا علی جس نے تجھ سے جنگ کی اس نے مجھ سے جنگ کی، جس نے تجھ سے صلح کی اس نے مجھ سے صلح کی. پھر ایک حدیث میں فرمایا یا علی من حاربک فقد حاربنی ومن حاربنی فقد حارب اللہ. اے علی جس نے تجھ سے جنگ کی اس نے مجھ سے جنگ کی، جس نے مجھ سے جنگ کی اس نے اللہ سے جنگ کی. توجہ ہے حضرات؟ توجہ ہے؟ تو مولا علی سے انہوں نے جنگ کی. ہاں تو مولا علی سے جنگ تھوڑی ہے، وہ اللہ سے جنگ اور اللہ کے رسول سے جنگ، اللہ کے نبی سے جنگ. یہ بات پہلے بھی میں کہہ چکا ہوں، پھر کہہ رہا ہوں. اور میرے شیعہ سنی بھائیوں، ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ایک مسلمان میں اتنی جرأت ہونی چاہیے ظالم کو ظالم کہے، مظلوم کو مظلوم کہے. عجیب ہی معاملہ ہے جہاں سارے طبقے رضی اللہ صلوات پڑھو محمد.
کوئی کہتے ہیں کہ قبر میں جائیں گے تو پتہ چلے گا، فیصلہ چلے ہوگا، فیصلہ حق پہ کون بات ہے۔ اور میرا بھائی قبر میں جا کے اگر تجھے پتہ چل گیا کہ علی حق پر تھے تو پھر تجھے فائدہ کیا ہوگا؟ اور ضرورت تو اس امر کی ہے کہ زندگی میں تو تحقیق کر حق پر کون ہے اور حق کا ساتھ دے۔ قبر میں جا کے تو پتہ چلنا ہے، لیکن اس وقت تو تیرے عقیدے کے مطابق تیرے ساتھ معاملہ ہونا ہے۔ زندگی میں حق سچ کو پہچان۔ اور رسول اللہ نے تو واضح کر دیا، پیغمبر نے تو بتا دیا۔ امام بخاری نے اپنی صحیح میں اس حدیث کو لکھا۔ حضرت ابو سعید خدری سے یہ روایت ہے، کہتے ہیں کہ جب مسجد نبوی کی بنیاد رکھی جا رہی تھی، سرکار خود حصہ لے رہے تھے مسجد نبوی کی تعمیر میں، صحابہ اینٹیں لا رہے تھے۔ ابو سعید خدری کہتے ہیں ہر صحابی ایک ایک اینٹ اٹھا کے لا رہا تھا، عمار یاسر دو دو اینٹیں اٹھا کے لا رہے تھے۔ سرکار نے اس موقع پہ دو دو اینٹیں اٹھا کے لا رہے تھے، سر پہ اور بدن پہ مٹی اور گرد تھی، سرکار نے ہمارے یاسر کے بدن سے گرد اور مٹی کو جھاڑا۔ بخاری کی حدیث پڑھ رہا ہوں۔ پھر سرکار نے فرمایا عمار ستقتلک فئۃ باغیہ، یا ایک جملہ ہے کہ وَهْ عَمَّارٌ سَتَقْتُلُهُ فئۃ باغیہ یدعو الی الجنۃ ویدعونہ الی النار۔ سرکار نے فرمایا یدعوہم الی الجنۃ ویدعونہ الی النار۔ آقا نے فرمایا ہائے عمار افسوس، تجھے ایک باغی گروہ قتل کرے گا، رسول نے تو بتا دیا وہ باغی ہے۔ وہ رسول نے تو بتا دیا وہ باغی ہے۔ اب باغی کی محبت تیرے دل سے نہ نکلے، رسول کیا کرے؟ تو سبز اور نسواری دو چار کپڑے پہن کر جو ولی بنا بیٹھا ہے اور بے خطا کے نعرے لگا رہا ہے، باغی خطا مار ہوتا ہے یا بے خطا ہوتا ہے؟ جھڑیاں ہلا کے ولی بنتا ہے بندہ؟ صلوات پڑھو محمد۔ اور درود پڑھا وہ بھی دم کٹا۔ سرکار نے فرمایا تھا حدیث مبارک شیعہ سنی کتابوں میں نہ ہو تو میں مجرم، لا تصلوا علی صلاۃ البتراء۔ آقا نے فرمایا تھا دم کٹا درود مجھ پہ نہ پڑھنا۔ پوچھا یا رسول اللہ وہ دم کٹا درود کیا ہے؟ فرمایا مجھ پہ پڑھا جائے، میری آل پہ نہ پڑھا جائے۔ صرف صلو علی الحبیب نہ کہو، صلو علی الحبیب و آل حبیب۔ صلوات پڑھو محمد و آل۔ رسول اللہ نے تو واضح کر دیا یہ باغی ہیں، ہاں حق علی کے ساتھ ہے۔ اسی عمار کو فرمایا رسول اللہ نے، اور یہ حدیث پہلی حدیث کی طرح فریقین کے ہاں موجود ہے۔ فرمایا یا عمار اذا رأیت الناس قد سلک وادیا، اے عمار اگر زندگی میں کبھی دیکھنا کہ ساری دنیا کے انسان ایک راستے پر چل رہے ہوں، علی ابن ابی طالب تنہا دوسرے راستے پر چل رہے ہوں، عمار لوگوں کے پیچھے نہ چلنا، علی کے پیچھے چلنا۔ اس لیے فسلک مع علی، عمار علی کے ساتھ رہنا، علی کے ساتھ چلنا۔ اگلا جملہ کیا خوبصورت سرکار نے فرمایا، عمار جو علی کے پیچھے چلتا ہے علی نہ گمراہ ہونے دیتے ہیں نہ ہلاک ہونے دیتے ہیں۔ صلوات پڑھیے محمد و پھر بھی صلوات پڑھیے محمد۔ 28 رجب کو فرزند زہرا نے مدینہ چھوڑا، 3 شعبان مکہ پہنچے، 8 ذی الحج کو مکہ چھوڑا، 2 محرم کربلا پہنچے۔ اچانک مظلوم کربلا کا گھوڑا چلتے چلتے رکا، چلانے کی کوشش کی نہیں چلا، آقا نے گھوڑا بدلا نہیں چلا، دوسرا تیسرا چوتھا پانچواں چھٹا ساتواں، یہ مقتل کے جو 7 گھوڑے امام حسین علیہ السلام نے تبدیل کیے، لیکن کسی گھوڑے نے قدم نہیں اٹھایا۔
کیونکہ وہ وعدہ گاہ پہنچ گئی تھی، وہ وعدہ گاہ آ گئی تھی جس کا ازل سے وعدہ کیا گیا۔ میرے آقا نے فرمایا کہ پتہ کرو کہ اس بستی کا، اس جگہ کا نام کیا ہے۔ کسی نے کہا کہ آقا اس علاقے کو شط فرات کہتے ہیں، یہ فرات کا کنارہ کہلاتا ہے۔ مولا نے فرمایا کوئی اور نام بھی ہے؟ کسی نے کہا کہ اسے نینوا کہتے ہیں۔ فرمایا کوئی اور نام بھی؟ غازریہ کہلاتا ہے، غازریہ کی یہ بستیاں تھیں تو غازریہ کہلاتا۔ آقا نے فرمایا کہ اور نام بھی؟ ایک بزرگ نے جواب دیا کہ فرزند رسول سے کربلا بھی کہتے ہیں۔ یہ قالوا لہا کربلا، بس کربلا کا نام سننا تھا، کربلا کا نام سننا تھا۔ فرمایا ہا ہونا مناف رقابنا، ہا ہونا محط رحالنا، ہا ہونا مسفک دمائنا، ہا ہونا تذبح اطفالنا وتقتل رجالنا وتصبح نساؤنا۔ ہاں فرمایا ہاں یہی سرزمین ہے جہاں ہماری سواریاں اتریں گی، یہی سرزمین ہے جہاں ہمارے خیمے لگیں گے، یہی سرزمین ہے جہاں ہمارے مرد مارے جائیں گے، اسی سرزمین پہ ہمارے بچے ذبح ہوں گے، اسی سرزمین پہ رسول کی بیٹیاں قیدی بنائیں گے۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ کربلا پہنچ کر امام مظلوم نے چند خطوط لکھے ہیں۔ ایک خط مدینے لکھا ہے، ایک خط بصرہ والوں کو لکھا ہے، ایک خط امام نے صحابی رسول اور امام حسین کا حبیب چند صحابہ ہیں جن کا کردار ہے، جاؤ تحقیق کرو۔ ہانی ابن عروہ صحابی رسول، حبیب ابن مظاہر صحابی رسول، مسلم ابن اوسجہ صحابی رسول، انس ابن حارث کہلی صحابی رسول۔ رسول کے صحابی حسین کی حمایت میں لڑ رہے تھے، صحابیوں کی اولاد قتل کرنے آئے۔ ایک خط جناب حبیب ابن مظاہر کو لکھا، من حسین ابن علی الی الرجل الفقیہ حبیب ابن مظاہر الاسدی۔ یہ خط ہے حسین ابن علی کی طرف سے ایک مرد فقیہ کے نام۔ حبیب تیری عظمت کو سلام۔ اس سے بڑا شرف حبیب کے لیے کیا ہے؟ وقت کا امام اسے رجل فقیہ کے لقب سے یاد کر رہا ہے، اور یہی عزت ہے حبیب کی۔ کربلا جاتے ہو حبیب کی عزت کا تمہیں اندازہ ہو جاتا ہے۔ سارے شہیدان کربلا گنج شہیدہ میں ایک قبر میں دفن کیے گئے، حبیب کی الگ قبر بنائی گئی، جناب حبیب کی الگ قبر۔ اور خط کا مضمون کیا ہے؟ خط کیا ہے؟ اما بعد فإنا نزلنا کربلا، حبیب ہم کربلا پہنچ گئے۔ فقد تعلم قرابتنا من رسول اللہ، حبیب تو جانتا ہے نا میرا رسول سے کیا رشتہ ہے، تو پیغمبر سے میرے رشتے کو جانتا ہے۔ ان اردت نصرتنا فاقدم الینا عاجلا، حبیب اگر ہماری مدد کا ارادہ ہے تو بس جلدی کربلا پہنچ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حبیب یہ وہ شخصیت ہے، بعض ارباب مقاتل نے لکھا کسی صاحب معرفت کو زیارت ہوئی عالم خواب میں جناب حبیب ابن مظاہر کی، تو خواب میں کیا دیکھتے ہیں؟ حبیب جنت میں، جنت کے محلات، جنت کے باغات، لیکن حبیب کے چہرے پر اداسی ہے۔ حبیب جنت میں آپ اداس نظر آ رہے ہیں، کہا میری ایک حسرت رہ گئی، حبیب آپ کو اتنی سعادت حاصل ہوئی، فرزند رسول نے اپنی جان قربان کی،
اس شہادت کے منصب کو پا لینے کے بعد بھی کوئی حسرت رہ گئی؟ کہاں، ایک حسرت میری رہ گئی جو مجھے اداس رکھتی ہے۔ حبیب کیا حسرت؟ حبیب کہتے ہیں کاش اللہ ایک بار مجھے اور زندگی دے دیتا، میں دنیا میں جا کے حسین کے رونے والوں میں شامل میں امام حسین کے رونے والوں میں شامل۔ خط لکھا، قاصد مولا کا خط لے کے کوفہ پہنچا، دوپہر کا وقت تھا، جناب حبیب زوجہ کے ہمارا کھانا کھا رہے تھے، دق الباب ہوا، دروازے پہ آئے، کون؟ ایک نہیب سی آواز آئی، انا برید الحسین، میں حسین کا قاصد۔ آواز سنی، دروازہ کھولا، امام کا خط لیا، بوسے دیے، آنکھوں سے لگایا، خط کو پڑھا۔ حبیب کی زوجہ نے پوچھا حبیب کیا ہے؟ کہا فرزند زہرا کا خط۔ کیا لکھا فرزند رسول نے؟ فرزند رسول نے لکھا ہے کہ میں کربلا آ گیا ہوں، اور حبیب اگر نصرت کا ارادہ رکھتے ہو نا تو پھر آ جاؤ کربلا۔ زوجہ پوچھتی حبیب پھر کیا ارادہ ہے؟ حالات اتنے سنگین تھے کہ بھائی بھائی سے دل کی بات نہیں کرتا، شوہر بیوی سے دل کی بات نہیں کرتا، تو حبیب کیا ارادہ ہے؟ فرمایا قاسم کی ماں تو جانتی ہے میں اب بوڑھا ہو چکا ہوں، تلوار نیزہ چلانے کی اب مجھ میں ہمت کہاں ہے۔ جب حبیب نے یہ کہا نا تو زوجہ کہتی حبیب تجھے حیا نہیں، تجھے حیا نہیں آتی؟ رسول کا بیٹا تجھے نصرت کے لیے بلائے تو بہانے کرتا ہے۔ زوجہ کے ایمان کو پرکھنے کے لیے پھر جملہ کہا، قاسم کی ماں اگر میں چلا گیا کربلا، ابن زیاد تمہیں قید کر دے گا، گھر برباد کر دے گا، باغات اجاڑ دے گا۔ اس وقت غیرت ایمانی سے اٹھی، اپنے سر سے چادر اتار کے حبیب کے سر پہ رکھ دی، کہا بیٹھ عورتوں کی طرح گھر، اور کربلا کا رخ کر کے کہتی فرزند زہرا کاش میں مرد ہوتی، میں آتی تیرے نصرت کے لیے کربلا۔ بس جب ایمان کو پرکھ لیا نا، یہ حبیب نے بات صرف کی اسی لیے کہ زوجہ کے جذبات، زوجہ کا ایمان، زوجہ کا عقیدہ بھی سامنے آ جائے تاکہ میری شہادت کے اجر میں وہ بھی حصے دار بن جائے۔ جب آزما لیا نا، اب جملہ فرمایا قاسم کی ماں گھبرا نہیں، کل جب قیامت کا دن آئے گا میں تجھے مولا حسین کی ماں کے سامنے شرمندہ نہیں ہوں، میں تمہیں قیامت کے دن سرخرو کر دوں، میں جاؤں گا کربلا فرزند رسول کی نصرت۔ گھر سے نکلے، مسلم ابن اوسجا، یہ بھی صحابی رسول ہیں، یہ جناب حبیب کے رشتہ دار ہیں، یہ بھی بنی اسد کے قبیلے سے۔ دق الباب کیا، جناب مسلم کی زوجہ باہر رہی، بھائی مسلم کہاں ہے؟ مسلم کی زوجہ کہتی ہے داڑھی کو خضاب کرنا چاہتے تھے، مہندی خریدنے بازار تک گئے۔ جناب حبیب بھی پیچھے پیچھے جناب مسلم کے پاس پہنچ گئے بازار میں۔ جناب مسلم ابن اوسجا وہ خضاب مہندی خرید چکے تھے داڑھی کو خضاب کرنے کے لیے۔ جب حبیب پہنچے تو فرمایا مسلم بھائی میں تو تمہاری تلاش میں تمہارے گھر گیا تھا، کیوں خیریت تھی؟ تمہاری زوجہ نے بتایا کہ تم خضاب کے لیے مہندی خریدنے بازار آئے ہو۔ ہاں تو حبیب کیوں آئے تھے؟ کہا میں تمہیں ایک ایسے خضاب کی خبر دینے آیا ہوں، میں تجھے ایک ایسے خضاب کا پتہ دینے آیا ہوں، اگر وہ خضاب داڑھی پہ لگاؤ گے نا تو قیامت تک رنگ نہیں اترے گا۔ حبیب کیسی بجھارتے ہیں، کہا یہ فرزند زہرا کا خط ہے، امام حسین کربلا پہنچ چکے، ہمیں نصرت کے لیے بلایا ہے۔ بولا جاتا یہ سننا تھا۔ جناب مسلم نے وہ مہندی زمین پہ دے ماری اور فرمایا اب یہ ریش مہندی سے خضاب نہیں ہوگی، نصرت فرزند رسول میں سر کے خون سے خضاب۔ اجرکم علی اللہ۔ غلام کو تلوار دی، گھوڑا دیا، چونکہ جاسوس پھیلے ہوئے تھے ابن زیاد۔
کہ کوفہ سے باہر فلاں مقام پہ پہنچو، میرا انتظار کر۔ کافی دیر گزر گئی، حبیب نہ پہنچے تو غلام نے دیکھا کہ حبیب کا گھوڑا آنسو بہا رہا ہے، جانور رو رہا ہے۔ تو غلام نے جب گھوڑے کو روتے دیکھا تو گھوڑے سے خطاب کر کے کہتا ہے اے میرے مالک آقا کا گھوڑا، تو رو نہیں، اگر کسی وجہ سے میرا آقا نہ پہنچا نا میں تیری پشت پہ سوار ہو کے جاؤں گا کرم۔ جب حبیب کا غلام گھوڑے سے یہ بات کر رہا تھا، حبیب قریب پہنچ گئے تھے، حبیب نے آواز سن لی تھی۔ اللہ جانتا ہے حبیب نے جب آواز سنی، رخ کربلا کا کیا، فرزند زہرا تو اتنا غریب ہو گیا، جانور تیری غربت پہ رو رہے ہیں، غلام زادے تیری نصرت کے لیے بے چین نظر آتے۔ بس گھوڑے پہ سوار ہوئے، غلام سے کہا جا میں نے تجھے راہ خدا میں آزاد کیا۔ تو غلام کہتا ہے آقا یہ کہاں کا انصاف ہے، اپنی نوکری کے لیے مجھے ساتھ رکھا، اپنی خدمت کے لیے مجھے ساتھ رکھا، اور جب رسول کے بیٹے کی خدمت کا موقع تو مجھے اس خدمت سے محروم کر رہے ہو، میں بھی جاؤں گا کربلا، میں بھی اپنی جان فرزند رسول پہ قربان کروں گا۔ 6 محرم کو جناب حبیب کربلا پہنچے۔ جب پہنچے نا امام حسین کے ساتھیوں میں، اور جب حبیب کو دیکھا مولا کے ساتھیوں میں، ایک خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ حبیب کو دیکھ کے تکبیر کے نعرے بلند ہوئے، اللہ اکبر، مرحبا مرحبا کی صدائیں آنے لگ گئی۔ یہ جوش، یہ ولولہ، یہ نعروں کی آوازیں جب رسول ذاتیوں کے خیمے تک پہنچی، میری آقا زادی زینب نے فرمایا اما فضا اب تک تو جو آ رہے تھے تو میرے بھائی کے قاتل آ رہے تھے، اما فضا یہ باہر جا کے پتہ تو کرو، یہ مرحبا، یہ مبارکبادیاں، یہ خوش آمدید، یہ تکبیر کے نعرے، یہ کس لیے بلند ہو رہے ہیں؟ جناب فضا نے آ کے پتہ کیا تو معلوم ہوا کہ صحابی رسول حبیب ابن مظاہر آگے مولا کی نصرت کے لیے۔ جناب فضا نے آقا زادی کو آ کے خبر دی کہ آپ کے بھائی کا دوست حبیب پہنچ گیا۔ عزاداروں جب میری آقا زادی نے حبیب کا ذکر سنا، جناب فضا سے فرمایا اما فضا تو جا حبیب کے پاس اور حبیب سے جا کے کہہ دے حبیب بھائی علی کی بیٹی سلام، علی کی بیٹی سلام کہتی ہے۔ عزاداروں جناب فضا نے سلام پہنچایا، حبیب روتے روتے زمین کربلا پہ بیٹھے، خاک کربلا اٹھا کے سر میں ڈالی، منہ پہ ماتم کر کے کہتے او امیر عرب کی شہزادی، او رسول کی بیٹی، تو اتنی قریب ہو گئی، غلاموں کو سلام دے گا، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ بس آخری جملہ عزاداروں سنو گے، جناب حبیب نے اللہ اکبر، جناب مسلم ابن اوسجا جناب حبیب سے پہلے شہید ہوئے۔ جناب مسلم ابن، چونکہ حبیب کے رشتہ دار بھی تھے، امام حسین علیہ السلام اور جناب حبیب اکٹھے مسلم کی لاش پہ پہنچے۔ ابھی رمح کی جان باقی تھی، ابھی مسلم زندہ تھے۔ جناب حبیب نے فرمایا مسلم بھائی اگر میں نے تیرے بعد دنیا میں کوئی بہت زندہ رہنا ہوتا نا تو میں تم سے کہتا کہ کوئی مجھے وصیت کرو، اگر میں نے تمہارے بعد جینا ہوتا تو میں آپ کو وصیت کرنے کا کہتا، لیکن چونکہ میں بھی آپ کے بعد آ رہا ہوں، لیکن آپ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو رہے ہیں، ابھی میں کچھ دیر تو زندہ ہوں نا، تو مسلم چونکہ شریعت کا دستور ہے، حکم ہے، پھر بھی کوئی وصیت اگر ہے تو کرنی ہو تو کر لو۔ ایک نحیف سی آواز جناب مسلم کی بلند ہوئی اور انگلی سے اشارہ کیا امام حسین کی طرف، اور حبیب سے صرف اتنا کہا اوصی کا بحاظ الغریب، اوصی کا بحاظ الغریب، حبیب میری صرف اتنی وصیت یاد رکھنا، غریب کا ساتھ نہ چھوڑنا، حسین کی مدد سے کوتاہی نہ کرنا۔ عزاداروں پھر جب حبیب گرے نا گھوڑے سے، امام حسین پہنچے حبیب کی لاش پر، روایت کہتی لقد بان الانکسار فی وجہ الحسین،
مولا حسین کے چہرے کی رنگت بدل گئی تھی، امام حسین کے چہرے پہ مایوسی کے آثار پیدا ہو گئے تھے، اور حبیب کی لاش پہ کھڑے ہو کے کہا للہ درک یا حبیب لقد کنت رجلا فاضلا تختم القرآن فی لیلۃ واحدہ، حبیب اللہ کی رحمت ہوں تجھ پر، تو وہ فاضل مرد تھا جو ہر رات ختم قرآن کیا کرتا تھا، حبیب تجھے جنت کی بشارت۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ کریم اللہ ذکر کو قبول فرما، جتنے عزادار تشریف فرمائیں سب کی حاجات کو پورا فرما، بانیان کے حوائج پورے فرما۔ کریم اللہ دعا کریں پروردگار تجھے شہیدان کربلا کا واسطہ، محمد والے محمد علیہ السلام کا واسطہ، ہمارے بھائی فیصل بیمار ہے، میرا اللہ انہیں شفا عطا فرما، انہیں صحت و سلامتی عطا فرما، جتنے مومنین بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما، بے اولاد ہے نیک اولاد عطا فرما، بے روزگار ہے نوکری نہیں کاروبار نہیں، میرا اللہ ان تمام مومنین کو باعزت نوکری باعزت کاروبار کو روزگار کا اچھا سلسلہ عطا فرما، جن کے پاس گھر نہیں گھر عطا کر دو، معرفت کے ساتھ جب تک زندگی رہے بار بار ہر سال مولا حسین کی زیارت نصیب فرما، میرا اللہ اس کرونا کی وبا سے نجات عطا فرما، تاکہ زیارات کے راستے کھل جائیں اور مومن اپنی دلی حسرت کو پورا کر سکیں۔ وارث اعزا یوسف زارا امام صاحب العصر کے ظہور میں تعجیل فرما، اے کریم اللہ پوری دنیا میں بالعموم پاکستان میں بالخصوص عزاداری امام حسین اور عزاداران امام حسین علیہ السلام کی حفاظت فرما، دشمنان عزا کو ان کے ناپاک ارادوں میں ناکام فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ قبولیت دعا کے لیے بلند تر صلوات۔